الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الکہف، کہف کا لفظی معنی ہے غار۔ اللہ رب العالمین نے 4 قسم کے واقعات اور قصوں کو اس سورت کا حصہ بنایا ہے۔ پہلی چیز جس مناسبت سے سورت کا نام ہے وہ پہلی قوموں میں سے ایک قوم کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ وہ قوم کون سی تھی، اس کی تاریخ کیا ہے، کتنے سال پرانی تھی اور کب آئی اور کب گئی، اس کی ڈیٹیل تفصیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے اسلوب بیان سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی قوم رہی کہ جن میں ایسا بادشاہ تھا یا ایسے لوگ اقتدار میں تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول یا اس کی شریعت کے اوپر ایمان لانے والوں کو پکڑتے اور ان کو سزائیں دیتے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے۔ اسی اثنا میں نوجوانوں کی ایک جماعت، انہم فتیہ، اللہ کہتے ہیں نوجوان تھے، وہ نوجوانوں کی ایک جماعت اٹھتی ہے اور ان کو حق بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بتوں کی، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ کرتے کیا ہے، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں آپس کے اندر، اور اس کے بعد جب وہ ایک اللہ پہ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر ان کے درمیان یہ مسئلہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے، توحید کو مان لیا، شرک سے برات کا اعلان کر دیا، ہمارا کیا بنے گا، یہ جو ظالم حکمران ہیں یہ تو ہمیں مار ڈالیں گے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے پلان یہ کیا کہ ہمیں اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، اچھے حالات کے انتظار کے لیے روپوش کر لینا چاہیے، چھپا لینا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ایک غار کے اندر وہ چھپ گئے۔ ان کا ارادہ یہ تھا غار میں چھپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی رحمت کے دروازے کھولے اور کوئی ہمارے معاملے میں نرمی پیدا ہو جائے، ورنہ دشمن تو ہمارے خلاف کھڑا ہی ہے اور وہ تو ہمیں ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، پکڑے گا اور قتل کر دے گا۔ تو کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو غار کے اندر پناہ دے دی اور غار کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اب اللہ کہتے ہیں جب غار کے اندر وہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو سلا دیا وہاں پہ، اور سلانے کے ساتھ اللہ نے پورا وہ منظر یہاں بیان کیا ہے کہ سلایا بھی اس طریقے کے ساتھ کہ جو باہر سے آنے والا بندہ تھا اگر کوئی ان کا پیچھا کرتے ہوئے کھوج لگا کے ان تک پہنچنے کی کوشش بھی کرے یا کرتا تو غار کی حالت اور منظر یہ تھا کہ وہاں پہ لوگ اندر سو رہے ہیں اور اس کی دہلیز پہ کتا بیٹھا ہوا ہے بازو پھیلا کے۔ اگر کوئی شخص وہاں پہ پہنچ بھی جاتا ہے، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، منظر دیکھ کے وہ وہیں سے بھاگ جائے گا کہ یہاں تو کتا بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ڈر کے وہیں سے بھاگ جائے گا۔ اللہ نے اس انداز میں اس غار کا منظر بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں لیٹ تو ہو گئے، وہاں پہ اللہ رب العالمین کو سلا دیا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہاں پہ غار کے اندر ایک تھوڑی کھلی جگہ بھی تھی اور ہم نے سورج کی شعاؤں سے ان کی حفاظت بھی کی، اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ سوئے پڑے تھے، ہم ہی تھے ان کے رخ اور ان کی سائڈوں کو دائیں اور بائیں بدل بھی رہے تھے تاکہ ان کے جسم گل سڑ نہ جائیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، 309 سال قرآن مجید کے بیان کے مطابق وہ سوئے رہے، 309 سال ان کو سلایا اور سلانے کے بعد ان کو پھر اٹھا دیا۔ جب وہ اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کہنے لگے کم لبثتم، کتنی دیر ہم سوئے رہے ہیں؟ پھر کہنے لگے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ تو ان میں سے ایک بندے نے کہا یا خود انہوں نے سب نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی جانتا ہے کتنی دیر سوئے ہو، البتہ بھوک بڑی لگ رہی ہے۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، یہ چاندی کا سکہ پکڑو اور اپنے میں سے کسی ایک بندے کو شہر بھیجو اور بڑے دھیان سے جائے، جو بھی سیاںا بندہ جائے، فلینظر ایھا ازکا طعاما، وہاں سے بہترین کھانا لے کے آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے ولیتلطف، جہاں بھی وہ جائے گا بڑی نرمی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ وہ گفتگو کرے، ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چل جائے، خاموشی کے ساتھ جائے اور بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کرے
اور وہاں سے کھانے کی آپ بہترین چیز اور سامان لے کے آئے، کیونکہ اگر ان کو تمہارا پتہ چل گیا یرجموکم، پتھر مار کے تمہیں مار دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا زبردستی اپنے شرک والے دین میں تمہیں واپس کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ تھے جب اللہ رب العالمین ان کو اٹھا دیا ہے اور ان کی نیند اب ختم کر دی ہے، یہ باہر لینے کے لیے بھیج رہے ہیں کھانا پینا اپنے لیے، لیکن باہر جب گئے ہیں تو حالات سب بدلے ہوئے ہیں، نہ وہ ماحول ہے، نہ وہ جگہ ہے، نہ آس پاس کے وہ لوگ ہیں، سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ بالآخر وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ یہ واقعہ اور قصہ ان کی نسلوں کے اندر موجود تو تھا کہ کچھ لوگ تھے ہمارے بڑوں میں جو گم ہو گئے تھے، روپوش ہو گئے تھے، آج تک ملے ہی نہیں۔ یہ قصہ اور واقعہ اور یہ بات ان کے اندر معروف ضرور تھی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، جب یہ کھانا لینے کے لیے ان میں سے ایک آدمی نکلتا ہے تو یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ ہیں وہ لوگ۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کہتے ہیں 309 سال ہم نے ان کو سلایا اس لیے تاکہ ہم بتائیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تاکہ ہم یہ بھی بتائیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ جو اللہ انسانوں کو اس دنیا میں، اس زندگی میں 300 سے زیادہ سال سلا سکتا ہے، نہ انہوں نے کچھ کھایا ہے، نہ انہوں نے کچھ پیا ہے، نہ وہ جاگے ہیں، ان کی آکسیجن اللہ نے پوری رکھی ہے، جسم کا پورا نظام قائم دائم رکھا ہے، 309 سال سلا کے اللہ ان کو زندہ کر رہا ہے، اور مجھے آپ کو یہ بتا رہا ہے ان الساعۃ، بے شک جو قیامت ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ ان کو سلا کے جگا سکتا ہے وہ انسان کو موت دے کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے درمیان پھر اختلاف بھی ہوا۔ اب ظاہرہ وہ حالات تو نہیں تھے کہ ان کو سزا دی جاتی یا ان کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا جاتا، ان کا تو انتظار تھا، ان کی تو تلاش تھی، ان کی تو کھوج تھی، اور کئی صدیوں کے بعد جب یہ مل گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں نے آپس کے اندر یہ پلان کیا، ابنوا علیہم بنیانا، ان کے پیچھے آئے دیکھنے کے لیے، بقیہ لوگوں کو ملنے کے لیے۔ اور جب یہ آئے ہیں اور وہ بندہ جو کھانا لینے گیا ہے پہلے وہ غار میں گھسا ہے، اور جب وہ غار میں گھسا ہے ان کے آنے سے پہلے اللہ نے ان سب لوگوں کو موت دے دی ہے، اور جو دیکھنے کے لیے ان کو آئے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں، وہ وہاں پہ گفتگو کرتے ہیں، ابنوا علیہم بنیانا، ہم ان پہ عمارت بنائیں گے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، بعض لوگوں نے کہا ہم ان کے اوپر مسجد تعمیر کریں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ واقعہ اور قصہ، یہی بات، یہی چیز اہل مکہ کے اندر بھی معروف تھی، اصحاب کہف ان کے اندر بھی معروف تھے۔ اللہ نے ان کا قصہ اور واقعہ رسول اللہ کی زبان سے پورا بیان کیا، اور ان کا جو یہ اعتراض تھا یا ان کا یہ خدشہ تھا یا ان کے ذہن میں یہ وسوسہ تھا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اللہ نے اس کا پورا جواب دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تعداد کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جاہل لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم مل گئی، اٹکل پچو لگا رہے ہیں سارے، یہ ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں 7 وَثَامِنُهُمْ، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اے پیغمبر کہیے اللہ ہی ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو تیسری بات اللہ نے کی ہے اس کو پہلے 2 سے الگ بیان کیا۔ پہلے 2 باتیں رجمم بالغیب، اٹکل پچو کا تبصرہ اللہ کا ہے اس کے اوپر، اور جو تیسری بات ہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یہ اللہ نے الگ رکھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ اصل ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ باقی اللہ نے کہا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، ان کے بارے میں کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور نہ ہی آپ کو ان کے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، جو ان کی حقیقت تھی اللہ نے بیان کر دی۔ اس سے زیادہ ڈیٹیل تفصیل آپ کو کسی اور سے رسول اللہ کہا جا رہا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اچھا ایک واقعہ مشہور ہے جی کہ اللہ کے رسول کو پوچھا گیا تھا صحابہ کہف کون ہیں کیا ہیں، تو رسول اللہ نے کہا میں کل بتاؤں گا، پھر وحی نہ آئی، اگلے دن کہا گیا، پھر کہا کل بتاؤں گا، وحی نہ آئی، تو رسول اللہ انشاءاللہ کہنا بھول رہے تھے، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہاں بات اللہ رب العالمین نے مزید کہی ہے یہ کہ جب بھی آپ کہیں کہ میں نے یہ کام آئندہ کل کرنا ہے تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کبھی اگر آپ بھولیں تو اللہ کو یاد کریں۔
اللہ رب العالمین آپ کی ضرور اس بات پہ رہنمائی کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرا واقعہ اور قصہ پہلے لوگوں میں سے دو بندوں کا بیان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک وہ تھا جس کو اللہ نے 2 باغ دیے تھے کھجوروں کے، 2 باغ دیے تھے انگوروں کے، اور اس کو گھیرا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، اور درمیان میں کھیت تھا۔ دونوں باغ آتت اکلا اپنی پیداوار پوری دیتے تھے، اور کسی بھی سال ان کی پیداوار کم نہیں ہوتی تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر بھی چلتی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور دیگر پھل بھی وہاں پہ لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو باغ کا مالک تھا، اس نے اپنے دوست اپنے ساتھی کو کہا گفتگو کرتے ہوئے کہ دیکھ تیرے پاس ککھ نہیں ہے، میرے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے میرے پاس۔ فَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی ختم ہوگا، اور کہنے لگا میں قیامت کو کوئی نہیں مانتا۔ اچھا اگر قیامت آ بھی گئی نا، میں اللہ کے پاس چلا بھی گیا، تو اگر دنیا میں میرے حالات بڑے اچھے ہیں وہاں بھی بڑے اچھے ہوں گے۔ اس کے ساتھی نے اس کو سمجھایا کہ جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کے قطرے سے بنایا، تو اس اللہ کا کفر کرتا ہے۔ لَٰكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي شَيْئًا، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تجھے چاہیے تھا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، طاقت قوت اللہ کے پاس ہے۔ تو مجھے بھی دیکھتا کہ میرے مال دولت کم ہے، یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اللہ تیرے سے بہتر مجھے دے دے اور تیرا مال دولت سب تباہ کر دے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ایسے ہی ہوا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، راتوں رات سارا پھل، جو کچھ غلہ اناج کھیتی، جو درخت اس کے باغوں میں موجود تھے سب ختم ہو گئے، راتوں رات سب اجاڑ دیا اللہ نے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، سویر ہوئی تو کہتا ہے، ہتھیلیاں ملتا ہوا کہتا ہے سارا جو انویسٹ کیا تھا ختم ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ایسا طوفان آیا زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا سب کچھ۔ یہ پچھتاتے ہوئے کہہ رہا تھا یا لیتنی، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ اس کے آس پاس پڑے موجود تھے، کوئی اس کے کام نہ آیا، اور سارا کچھ کیا اس کے ساتھ اللہ نے تھا، یہ اللہ سے بدلہ لینے والا بھی نہیں تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اللہ کہتے ہیں صحیح ولایت دوستی اللہ کی ہوتی ہے، وہی بہترین بدلہ بھی دیتا ہے، وہی بہترین جزا بھی دیتا ہے۔ تیسرا واقعہ جو اللہ نے یہاں پہ رکھا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ایک دن کھڑے ہوئے بنی اسرائیل میں، پوچھا کسی نے جناب روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نبی ہوں اللہ کا سب سے بڑا عالم تو میں ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا چاہا کہ آپ سے بڑے عالم بھی موجود ہیں، آپ کو جن چیزوں کا پتہ ہے ممکن ہے کسی اور کو نہ پتا ہو، لیکن کوئی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسے پتا ہو وہ آپ کو نہ پتا ہو، تو لہٰذا آپ اٹھیں نکلیں یہاں سے، اور جہاں پہ 2 دریا اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ پہنچ جائیں، اور وہاں پہ آپ کو میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے جا کے علم حاصل کریں۔ موسیٰ اٹھے، اپنے شاگرد یوشع بن نون ان کو ساتھ لیا اور نکل پڑے، روانہ ہو گئے، اور کہا کہ ہم چلیں گے یہاں تک کہ 2 سمندر جہاں اکٹھے ہوتے ہیں ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے، اور ایک مکتل کھجور کی ٹوکری، اس کے اندر ذبح کی ہوئی مچھلی رکھ لی۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے وہیں آپ کو ہمارا بندہ ملے گا۔ یوشع بن نون کے پاس وہ مچھلی کی ٹوکری ہے، جناب موسیٰ ساتھ ہیں اور نکل پڑے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، جب دونوں دریا اکٹھے ہوئے وہاں پہنچے، نَاسِيَاهُ طَعُمًا، مچھلی زندہ ہوئی اللہ کے حکم سے، ذبح کی ہوئی مچھلی زندہ کر دی اللہ نے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، ایک سرنگ بنی پانی کی، اور اس سرنگ کے اندر وہ مچھلی داخل ہو گئی۔ فَلَمَّا جَاوَزَا، شاگرد کو بتایا ہوا تھا کہ بتا دینا، اس کے ذہن میں نہیں رہا کہ میں نے بتانا ہے، ایک واقعہ اس کے سامنے ہوا لیکن اس کو یاد ہی نہیں رہا، ذکر ہی نہیں کیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا، آگے نکل گئے۔ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا، تھک گئے بیٹھ گئے، ٹیک لگا لی، بیٹھے، کہا لاؤ کھانا لے کے آؤ دوپہر کا، سفر نے تھکا دیا ہے۔ اس نے کہا جناب کھانا رب رکھا، اس کو یاد آیا، اس نے فوراً کہا کہ وہ جہاں پہ ہم پیچھے روکے تھے نا، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وہاں مچھلی نکل گئی تھی، اس نے بڑے عجیب طریقے سے اپنا رستہ بنایا سمندر میں، دریا میں، اور اس میں گھس گئی۔ موسیٰ کہنے لگے ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، یہی وہ جگہ تھی جہاں ہم نے پہنچنا تھا۔ واپس آئے تو دیکھا ایک بندہ ہے، چادر لی ہوئی ہے اور لیٹا ہوا۔ آگے گئے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. اس نے آگے سے جواب دیا. فوراً پوچھا یہاں تو یہ لفظ کوئی نہیں بولتا, آپ کون ہیں؟ بتایا میں موسیٰ ہوں. اچھا آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ جی بالکل. کس کام کے لیے آئے؟ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ انک لن تستطیع معی صبرا, میرے ساتھ آپ صبر کوئی نہیں کر سکتے, آپ کیسے علم حاصل کریں گے؟ جناب موسیٰ نے کہا نہیں, آپ جیسے کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا. میرے اللہ کا مجھے حکم ہے ستجدنی انشاءاللہ صابرا, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اصیل امرا, میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. اچھا اگر آپ نے میرے پیچھے چلنا ہے, کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا, حتی احدث لک منہ ذکرا, یہاں تک کہ میں خود آپ کے سامنے کوئی چیز کھول کے بیان کر دوں, اس سے پہلے آپ نے کوئی بات کوئی سوال میرے سامنے دے دوں. چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینہ, کشتی میں سوار ہوئے, پار کر کے دریا دوسری طرف جانا تھا. تو اللہ کہتے ہیں خرقہا, یہ خضر, یہ وہ شخصیت جن کو ہم نے علم دیا تھا, اللہ کہتے ہیں خرقہا, اس نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. موسیٰ فوراً بول پڑے خرقتہا لتغرق اہلہا, آپ نے اس کو ڈیمیج کر دیا اس لیے کہ اس کے بیٹھنے والوں کو ڈبوئیں. بڑا برا کام کیا. یہاں موسیٰ بھول گئے تھے. اس نے کہا آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں. فوراً یاد آیا اور کہا ہو میں بھول گیا تھا, میرا مواخذہ نہ کرنا اور مجھے مشکل میں نہ ڈالنا, اب نہیں ہوتا ایسا. فانطلقا, سفر پورا ہوا, دریا والا, آگے اترے اور آگے چلے. حتی اذا لقیا غلاما, ایک نوجوان لڑکے کو پایا خضر نے اور موسیٰ نے. فقتلہ, سر سے پکڑا اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے, یہ کیا کیا ایسا, ایک بالکل بے گناہ لڑکا اس کو قتل کر دیا اس نے. تو ذہن میں سوچا کہ اگر سوال کیا تو یہ تو مجھے فارغ کر دے گا. تو پھر خیال آیا اچھا اب سوال کر لیتا ہوں لیکن مہلت لے لوں گا, ایک وارننگ لے لوں گا. فوراً بول پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا, بغیر کسی جان کے بدلے کے تو نے بے گناہ قتل کر دیا, بڑا برا کام کیا. اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ سے صبر نہیں ہوگا. کہا ان سألتک عن شیء, موسیٰ کہنے لگے آپ اگر سوال ہوا مجھے فارغ کر دیں, یقیناً میں نے تجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. فانطلقا, چل پھر پڑے. حتی اذا لقیا حتی اذا اتیا اہل قریہ, ایک گاؤں میں پہنچے. فاستطعما اہلہا, ان سے کہا ہمیں روٹی دو کھانے کے لیے. انہوں نے کہا ہم نے کوئی نہیں دینی. بڑے بد لحاظ مہمانوں کا, کوئی حیا نہیں جن کے اندر, کہنے لگے ہم نہیں دیں گے, انکار کیا. فوجدا فیہا جدارا, ایک دیوار کھڑی ہے. موسیٰ اور خضر نے وہ دیوار دیکھی. خضر نے موسیٰ کو ساتھ لگایا, گرنے والی دیوار تھی, اس کو سیدھا کر دیا, اس کی مرمت کر دی. موسیٰ علیہ السلام کو اور غصہ چڑھا, ایک تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور الٹا یہ ہم سے کام کروا رہا ہے. فوراً ذہن میں سوچا کہ اب ٹھیک ہے کام ختم ہوتا ہے سو ہو جائے. فوراً کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, یہ بڑے بد لحاظ لوگ ہیں, انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا, آپ کو چاہیے تھا جو آپ نے یہ کام کیا اور کروایا نا میرے سے, اس کی اجرت لیں ان سے. اس نے فوراً کہا ھذا فراق بینی و بینک, اب ہو گیا معاملہ ختم, تیری اور میری ہو گئی جدائی بس. البتہ یہ ہے کہ میں تجھے بتا دیتا ہوں وہ باتیں جن پہ آپ کو صبر نہیں ہو سکا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور خضر علیہ السلام کی اور باتیں اور عجیب و غریب واقعات ہم جان سکتے. اللہ نے ہمیں بتایا ہے یہاں پہ, اگر موسیٰ صبر کرتے تو شاید اور چیزیں بھی سامنے آتی اللہ کے بتائے بغیر جن کو ہم نہیں جان سکتے تھے. اس نے کہا یہ کشتی کا مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ مسکین لوگوں کی کشتی ہے اور ان لوگوں کو بھی نہیں پتا, یہ سمندر پہ کام کرتے ہیں, دریا میں کشتیاں چلاتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو بادشاہ پایا ہے وہ صاف ستھری بہترین کشتیاں قبضے میں لے لیتا ہے. تو میں نے ان کی کشتی پہ ایک عیب لگا دیا ہے, اس لیے تاکہ ان کی کشتی پہ قبضہ نہ ہو جائے. چھوٹی مشکل آئی ہے ان پہ لیکن اللہ نے ان کو بڑی مشکل سے بچا لیا. انسان کے ساتھ زندگی میں بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے, چھوٹی مصیبت آتی ہے جزا فضا بے صبرا ہو جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بعض اوقات اللہ چھوٹی تکلیف دے کے بڑی سے بچا لیتا ہے. ان کی کشتی پکڑی جاتی, بڑی تکلیف تھی, چھوٹی تکلیف آئی اللہ نے بڑی سے بچا لیا. کہا اچھا جو لڑکا تھا نا, لڑکا جس کو میں نے قتل کیا ہے, آپ کو نہیں پتا اس کے والدین بڑے نیک ہیں, اس بچے نے ان کو گمراہ کر دینا تھا, بڑا پریشان کرنا تھا اسے. ان کو اللہ نے مجھے حکم دیا
اس کے حکم کے مطابق میں نے اس کو قتل کیا. اب اللہ رب العالمین اس سے بہتر بیٹا ان کو عطا کرے گا. مشکل بعض اوقات آتی ہے بڑی بڑی مشکلوں کو ختم کرنے کے لیے. بندہ یہ سوچتا ہے یہ کیوں آ گئی. جو بچہ بعد ازاں ان کے لیے کفر کا باعث بن سکتا تھا، اللہ کہتے ہیں دنیا میں ہم نے پہلے اس کا کام ختم کر دیا. اس کی بھی بہتری کر دی، والدین کی بہتری بھی کر دی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو ہوا ہے بڑا برا ہوا، لیکن اللہ کہتے ہیں جو اللہ کا فیصلہ اور تدبیر ہے بہتری اسی کے اندر ہوتی ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، جو دیوار ہے، دیوار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ 2 یتیم لڑکے ہیں اس علاقے، اس بستی، اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے. ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا. آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ اب یہ بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اپنا خزانہ حاصل کر لیں. اگر یہ دیوار گر جاتی ان کا خزانہ ظاہر ہو جاتا. باپ چونکہ بڑا نیک ہے اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے آپ کو ساتھ لگا کے ان کی دیوار کھڑی کر دی ہے. وما فعلته عن امری، جتنے کام میں نے کیے ہیں نا اپنی مرضی سے کوئی نہیں کیے، اپنی مرضی سے میں نے ایک کام بھی نہیں کیا. جو کام کیا میں نے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ خضر جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ نبی ہی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہوتا ہے، اس پہ وحی اترتی ہے. بعض لوگوں نے یہاں سے پتہ نہیں کیا کیا استدلالات کیے اور خضر علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ انہیں آپ حیات پیا ہوا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ. سب گپے مشہور ہیں اور ان کے بارے میں ان کی زندگی سے یہ استدلال. اچھا بعض دفعہ یہ مشہور ہوئی بات، ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ پیر صاحب نے بندے 6-8 پھڑکا دیے، ذبح کر دی، قتل کر دیے. اور استدلال کہاں سے آپ کا؟ خضر علیہ السلام سے کہ انہوں نے بھی کیے تھے. وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق ہر کام کر رہے تھے. تو کسی عام انسان کو ایسا کوئی اختیار نہیں اللہ نے دیا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے اور بعد میں کہے کہ لو جی مجھے تو میرے وجدان میں یہ بات آئی یا مجھے الہام ہوا. ایسے شیطانی الہام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ پیغمبر تھے، وہ نبی تھے، اللہ رب العالمین ان کی طرف وحی کرتا تھا اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا، جو کیا ہے میں نے اپنے اللہ کے حکم سے کیا. اس کے بعد جو چوتھی بات اللہ نے یہاں رکھی ہے وہ ایک بادشاہ کا ذکر کیا ہے جس بادشاہ کا نام ہے ذوالقرنین. یہ اس بادشاہ کا نام بھی عرب کے اندر چونکہ مشہور تھا، لوگ جانتے تھے اسے، تو اس لیے اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ کہتے ہیں بڑا مضبوط بادشاہ، ہم نے زمین کا ہر خزانہ اور ہر طاقت قوت روئے زمین پہ جو ایک بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم نے اس کو عطا کی ہوئی تھی. 3 سفروں کا ذکر کیا ہے اس بادشاہ کے. ایک سفر مغرب کی طرف، ایک سفر مشرق کی طرف. مغرب کی طرف گئے، جہادی سفر تھے ان کے، لوگوں کو دعوت دیتے، اللہ کی طرف لگاتے، ظالموں کے ساتھ مقابلہ کرتے. مطلع الشمس مشرق کی طرف گئے، وہاں پہ بھی یہ معاملہ. تیسرا سفر اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اس کی ڈائمنشن نہیں بتائی کہ وہ سفر کدھر کو تھا. سفر تھا، اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کی حکمت ہے. اور بتایا کہ سفر جو تھا حتی اذا بلغ بین السدین، 2 پہاڑوں کے درمیان جب وہ پہنچا، وجد من دونہما قوما، اس نے وہاں پہ ایک قوم کو پایا، لا یقادون یفقہون قولا، کنورسیشن نہیں ہو رہی تھی، زبانیں مختلف تھی، بات نہیں سمجھ آ رہی تھی. پھر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے جو لنگوسٹک گیپ تھا ان کا گفتگو کرنے میں جو رکاوٹ تھی وہ ختم کی. قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے مضبوط بادشاہ ہیں، بڑی آپ کے پاس فوج ہے، بڑا آپ کے پاس ساز و سامان ہے، تو یہ جو 2 پہاڑ ہیں ان کے پیچھے سے ہمارے پاس ایک قوم آتی ہے، یاجوج اور ماجوج، 2 قومیں بھی ان کو کہہ سکتے ہیں آپ. یہ آتے ہیں اور یہاں آ کے بڑا فساد مچاتے ہیں، بڑا تباہی کرتے ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم کچھ جزیہ، کوئی مال دولت اکٹھا کر کے آپ کو دیتے ہیں. آپ ایسا کریں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں، یہی ایک راستہ ہے پیچھے سے جو آتا ہے، اگر یہاں دیوار کھڑی کر دیں گے تو یہ ہم تک نہیں آ سکیں گے. ہمارے ساتھ مہربانی یہ کریں کہ یہاں ایک دیوار بنا دیں. اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو کہا کہ مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، جو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت کچھ ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، ہاں مجھے افراطی قوت چاہیے، وہ لے کے آؤ، بندے لاؤ میرے پاس. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید، اللہ کہتے ہیں ذوالقرنین نے لوہے کی بڑی پلیٹیں منگوائی، ان کو کھڑا کیا. حتی اذا ساوا بین الصدفین، کرنے کے بعد ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھا.
قال انفخوا، اس کے بعد ان کو دھنکایا، آگ لگائی، ان کو پگھلایا، حتی اذا جعلہ نارا، جب وہ آگ بن گئی، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس کے اندر تانبا ڈال دیا، ڈال کے ایک بڑی دیوار، موٹی دیوار، لمبی دیوار وہاں پہ کھڑی کر دی۔ یہ کچھ سائنسی ترقی کا دور نہیں تھا، یہ پرانا دور تھا، اس کے اندر ایک موٹی اور لمبی مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوا، ایسی دیوار بنائی کہ وہ اس کے اوپر سے کراسنگ کر کے بھی وہاں نہیں آ سکتے تھے اور اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکتے، اتنی موٹی دیوار بنائی۔ بنانے کے بعد ذوالقرنین کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی، اتنا بڑا کام کیا تو کیا کہا یہ میں نے کیا؟ نہیں، یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اتنی بڑی دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا۔ اب اللہ کے رسول اسلام نے ڈیٹیل تفصیل بتائی ہے کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی، بنانے کے بعد یاجوج ماجوج اس کے پیچھے قید ہو گئے، سب قید ہو گئے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ روزانہ اس دیوار کے اندر سوراخ کرتے ہیں، اس کے اندر اس کو کھودتے ہیں، اور جب شام ہو جاتی ہے کھود کھود کے سوراخ ان سے نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اسی کل آواں گے، اور چلے جاتے ہیں۔ پھر اگلے دن آتے ہیں وہ سوراخ فل ہو جاتا ہے، جو انہوں نے پچھلے دن کیا ہوتا ہے وہ فل ہو جاتا ہے، پھر کھودنا شروع کرتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کل آواں گے۔ یہی کام چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی چلتا رہے گا، بالآخر جب روئے زمین پہ اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو رہی ہوگی، دجال اترا ہوگا، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ بن مریم آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کو بھی باہر لانا چاہے گا۔ پھر ایک دن یہ آئیں گے، اس پہ کھدائی کریں گے، سوراخ کریں گے، اور کہیں گے باقی کل کریں گے، اور ساتھ کہیں گے انشاءاللہ۔ اگلے دن جب آئیں گے وہ سوراخ فل نہیں ہوگا۔ پہلے روزانہ جب کہتے تھے انشاءاللہ نہیں بولتے تھے، آتے تھے سوراخ فل ہوتا تھا۔ آج آئیں گے سوراخ کریں گے اور کہیں گے انشاءاللہ باقی کل کریں گے، اگلے دن آئیں گے سوراخ اپنی جگہ پہ موجود ہوگا، مزید سوراخ کر کھدائیاں کریں گے، بالآخر دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں سے باہر نکل آئیں گے۔ مفسدون فی زمین میں خوب فساد مچائیں گے، خوب فساد مچائیں گے۔ جناب عیسیٰ ابن مریم اہل ایمان کو ساتھ لے کے محفوظ مقام پہ چھپ جائیں گے، یہ سمندروں کا پانی پیئیں گے، انتہا درجے کا فساد مچائیں گے، اور بالآخر جب پوری زمین پہ ان کا کنٹرول ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کہیں گے اب ہم آسمان والوں کے ساتھ لڑیں گے، اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تیر خون کے بھر کے زمین پہ جب گریں گے نا واپس، تو یہ کہیں گے قہرنا اہل الارض وعلونا اہل السماء، جس طرح ہم نے زمین پہ کنٹرول کر لیا ہے ویسے ہم آسمان والوں پہ بھی غالب آ گئے۔ جب یہ وہ بات کہیں گے اور ادھر سے عیسیٰ ابن مریم کی دعا ہوگی تو اللہ رب العالمین ان کے گردنوں میں ایک بیماری تھوڑا پیدا کرے گا جس کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو جائے گی، سارے مر جائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم پھر دیکھیں گے کہ زمین پہ لاشیں پڑی ہیں، بکھری ہیں ان کی، پھر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ایک پرندہ پیدا کرے گا، ایک پرندہ جو ان کی لاشوں کو اٹھائے گا اور زمین کو صاف کرے گا، پھر بارش اتارے گا، دھو کے زمین کو پاک کر دیا جائے گا۔ یہ ڈیٹیل تفصیل حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی اگر یہ زمین پہ ہیں اور قید ہیں تو وہ کتنے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کدھر ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بھی ڈائریکشن نہیں بتائی کہ ذوالقرنین کا وہ سفر کدھر تھا۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ اس وقت کدھر ہیں، گو کہ سیٹلائٹ کا دور ہے، گو کہ روئے زمین پہ پورا قبضہ اور ایک ایک کونے خدرے کو لوگوں نے چھان لیا ہے، اس کے باوجود ایسی جگہ بھی موجود ہے زمین میں جن تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ کئی طیارے زمین سے فضاؤں میں گئے، آج تک ملے گے۔ سیٹلائٹ کا دور ہے، بھائی کدھر گئے وہ؟ تلاش کرو نا انہیں، نہ لاش ملی نہ طیارہ، کچھ بھی نہیں ملا، ککھ نہیں ملا، کدھر گئے وہ؟ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے گو کہ دور ہے سیٹلائٹ کا، اللہ رب العالمین نے جس زمین کو پیدا کیا ہے اس کے کس حصے اور کس کونے اور کس جگہ پہ کیا ہے، کس حصے کو وہ چھپائے، یہ وہی جانتا ہے۔ اس لیے جو بات کتاب و سنت میں موجود ہے، ہماری آنکھ چاہے اس کو جھٹلائے بھی، دل اس کو تسلیم کرنا، اور دل کا عقل کے برخلاف ہونے کے باوجود بھی اس کو ماننا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور حقیقت میں وہ عقل کے خلاف نہیں ہے،
عقل سے بالا تر ہے، عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ چوتھی چیز ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ مریم ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر بھی بنیادی طور پہ ذکر کیا ہے سیدہ مریم کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بہنوئی سیدنا زکریا کا۔ یہ وہی تذکرہ ہے جو آپ سورہ آل عمران میں بھی سن کے آئے ہیں۔ چونکہ مشرکین کا، عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پہ وہ ہسٹری بیان کی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ عیسیٰ کی پیدائش اس طرح معجزانہ طور پہ بغیر باپ کے سیدہ مریم کے ہاں ہوئی ہے۔ وہ پوری ڈیٹیل اللہ نے یہاں بھی بیان کی ہے اور بتایا یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ کی پیدائش اس کی ڈیٹیل تفصیل اللہ نے یہاں پہ بیان کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب زکریا بڑھاپے کے اندر جب ان کی بیوی بھی بانج ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد دی، بیٹا دیا یحییٰ، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کا ذکر کیا، جناب موسیٰ کا ذکر کیا، جناب اسماعیل، ادریس، ان سب نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے کہا یہ وہ سارے پیغمبر ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا، جن پہ اللہ کا فضل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی ایک گفتگو اور اس کا ایک دعویٰ ذکر کیا ہے کہ وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو مجھے زندہ اللہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کا وجود نہیں رکھتا تھا، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، جس اللہ نے عدم سے اس کو وجود میں لا کے دکھایا ہے، جب یہ مر جائے گا وہ اللہ اس کو دوبارہ پیدا بھی کر کے دکھائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قیامت کے دن تم سب لوگوں نے جہنم پر سے گزرنا ہے۔ وہ پل صراط جس کی وضاحت ڈیٹیل رسول اللہ نے حدیث میں بیان کی، وہ جو جہنم کے اوپر قائم کیا جانے والا پل ہے، اللہ کہتے ہیں سب نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو ایمان والے تقوی والے ہیں ہم ان کو بڑے آسانی سے گزار دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں گھٹنوں کے بل وہیں سے جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہ وہی لوگ ہیں جب ان پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو یہ کہتے تھے یہ بتاؤ دنیا کس کی بہتر ہے؟ جس کی دنیا بہتر ہے بندہ بھی وہی بہتر ہے۔ اللہ نے کہا ان کو پتہ نہیں ہے، ان سے پہلے کئی زمانوں کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے پاس دنیا کا بڑا ساز و سامان تھا پھر بھی ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کا دعویٰ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس دعوے کی پرزور تردید کی اور کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بڑی بری بات ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، ہو سکتا ہے اس بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ گر جائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ جو کوئی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے عبد ہیں، ولد نہیں ہیں۔ عبد اور ولد میں فرق ہوتا ہے۔ ولد جو بیٹا اولاد ہوتی ہے، والدین اولاد کے سامنے مجبور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین مجبوری سے پاک ہے اس لیے اس کی اولاد نہیں ہے۔ جو کوئی انسان اور مرد عورت مسلمان کافر جو بھی دنیا میں، وہ سارے اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ آقا اور مولا اور مالک غلام کے آگے مجبور نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے میرے بندے ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، ان سب کو اللہ نے گنتی کیا ہوا ہے۔ وکلهم آتی یوم القیامت فردا، ان میں سے ہر انسان قیامت کے دن وکھرا وکھرا اکیلا اکیلا آئے گا اللہ کے پاس۔ اور جو ایمان اور عمل صالح جن کے پاس ہوگا ان کے لیے اللہ کی محبت ہے، اور جن کے پاس یہ نہیں ہے ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذابا قوم وتنذر به قوما لدا، ان کے لیے ڈراوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے پہلے بھی بڑے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ هل تحس منهم من احد، کیا کسی ایک کی کوئی آواز آتی ہے؟ او تسمع لهم رکزا، کوئی بھنک سنتے ہو؟ جن کو پہلوں کو اللہ نے ہلاک کیا نہیں سنتے، ختم کر دیا۔ اسی طرح جو آج بھی نہیں مان رہے ان کا وجود بھی ختم ہو کے رہ جائے گا، ان کی آواز بھی نہیں آئے گی، بھنک بھی نہیں آئے گی، بھنک بھی نہیں آئے گی کہ یہ تھے بھی دنیا کے اندر، کچھ نہیں رہے گا، ککھ نہیں رہے گا ان کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قیامت، روز جزا، سزا اور اس کا پورا فلسفہ یہاں پہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ آگے سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ آج کے قیام میں سورہ طٰہٰ سے ہم نے آغاز کیا تھا اور سورہ الحج تقریباً ایک پاؤ پڑا ہے۔ انشاءاللہ سورہ الحج تک جہاں تک ہو سکے گا کل ہم اس کی تفصیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، وما توفیقنا الا باللہ۔